آگے اللہ فرماتا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، انہی ناموں سے اسے پکارو اور انہیں چھوڑو جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں، اور جو وہ کرتے ہیں جلد ہی انہیں اس کا بدلہ مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، یعنی 100 کم ایک، جو شخص انہیں یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں اور جو اس کو یاد کرا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ بخاری میں حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام صرف ایک ہی ہے، باقی سب صفاتی نام ہیں جو اللہ کی اعلیٰ صفات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اللہ کا نام اللہ ایک ہی ہے، اور جو باقی کے نام ہیں نا وہ تمام کے تمام اس کے صفاتی نام ہیں۔ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، غفار ہے، جبار ہے، ستار ہے، یہ سارے اس کی صفاتی نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان ناموں سے، اور جو یہ نام 99 یاد کر لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ ایسی حدیث بخاری شریف کے اندر آئی ہے۔ الہاد کی اکثر شکلیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں افراد و تفرید کا نتیجہ ہے۔ یہاں ایک نقطہ بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تہ تک پہنچنا انسانی ذہن کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ چنانچہ جس کسی نے بھی اللہ کی صفات کو عقلی سان پہ چڑھایا وہ خود ہی گمراہ ہو گیا۔ اس میدان میں اعتدال کی رائے یہی ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے بتلا دیا ہے وہ سمجھ آئے نہ آئے آنکھیں بند کر کے اس پر ایمان لے آئیں۔ آج بے شمار مسلمان فرقے ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، پنڈلی، آنکھیں، عرش، اللہ کے نزول کی صفتیں ماننے کو تیار نہیں، اور ان کی اور دو رازکار تعویلیں کرتے ہیں، یعنی کہ دور رازکار۔ دیکھیے یہاں پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، جو اچھے اچھے نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، انہی ناموں سے اس کو پکارو۔ ہاں، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، اس کا واسطہ دے کر اللہ سے مدد پکارو، اللہ سے دعا کرو۔ ہاں، اور اللہ کے جو یہ سارے کیا ہے صفتی نام ہیں، رحمان کا ایک مطلب ہے، رحیم کا ایک مطلب ہے، کریم کا ایک مطلب ہے، جواد کا ایک مطلب ہے، مطلب جو جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں نا، وہ ناموں میں اس کی صفات بیان ہوئی ہیں، اس کی صفاتی نام ہے۔ الودود، ہاں، بہت زیادہ محبت کرنے والا، اور قدیر ہے، ہاں، اسی طرح قادر ہے۔ تو یہ سارے جو نام ہیں نا یہ قدرت والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، تو انہی ناموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں سے پکارو، اور جو انہیں چھوڑ کر اس ناموں سے کجروی کرتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے جو 99 نام ہیں اس کو چھوڑ دے کر کے دوسرے ناموں سے جو پکارتے ہیں تو ان کے وہ دوسرے ناموں سے نہ پکارا جائے، وہ کجروی کرتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ جو صفاتی نام بیان ہوئے ہیں نا، صفات کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی احادیث کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تہجد کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش بری پہ آتا ہے، مطلب آسمان پر آتا ہے، اور جو ہے لوگوں سے فرشتے ندا لگاتے ہیں، مانگو جس سے مجھے، یہ حدیث ہے۔ تو یہ ہمیں چاہے وہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم کو بنایا، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں۔ ہاں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفات بھی قرآن مجید میں بیان کی ہے کہ جہنم میں جب ساری دنیا جہنم میں چلی جائے گی، کوئی آدمی باقی نہیں رہے گا، تو جب جہنم پوچھے گی اللہ تعالیٰ میری جہنم ابھی خالی ہے، مجھے تو نے وعدہ کیا ہے کہ مجھے بھر دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پنجڑی اس میں رکھ دے گا، تو اللہ جو جہنم بھر جائے گی۔ تو یہ جو ہے قرآن مجید میں احادیث میں جو باتیں ہیں بے عین، اسی طرح ہمیں ایمان لانا، اس کی کوئی تعویل نہیں کر سکتا، کجروی ہمارے ذہن میں نہیں چل سکتی، ہم سوچ نہیں سکتے کہ وہ کیسا ہے، وہ کیا ہے۔ اور بہت ساری صفاتیں ہیں جو باطل، جو غلط لوگ ہیں، جو شرک و بدعت کی دعوت دیتے ہیں، فرقے جو اسلام میں بنے پڑے ہوئے ہیں، رافضیوں کے ہیں، نیم رافضیوں کے ہیں، ہاں، اور بہت سارے خبر کے عبادت کرنے والوں کے ہیں، اور چلت پھرت والوں کے ہیں۔ ان کو یہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کی صفاتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اس کے نام ان کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بلکہ ہم اندھے بن کر کے اس پر ایمان لانا ہے۔ کیوں؟ قرآن اور حدیث میں یہ باتیں آئی ہیں۔ ہم نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی غلط بات نہیں، ہاں، اور سراسر یہ ہدایت ہے، ہاں۔ اور یہ لوگ کون لوگ ایمان لاتے ہیں یہ کتابوں پر، یہ اللہ کی کتاب پر اور رسول کی باتوں پر؟ وہی لوگ جو ہدایت پہ ہیں، الذین یؤمنون بما انزل الیکم من ربکم۔ ہاں، یہ ساری باتیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف بیان کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنی بھی صفاتیں ہیں، جتنے بھی نام ہیں، جن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کا، اپنے وجہ کا، ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رنگ کا، یہ بہت ساری چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں، تو بے عین جس طرح آئی ہیں اسی طرح ہمیں ایمان لانا ہے۔ اب اس میں سوچ نہیں سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ کہہ رہا ہے وہ کیسا ہے، نہیں، یہ بدعتی لوگ سوچتے ہیں۔ ہاں، اب چلتے چلتے ایک واقعہ میں یاد دلا دوں، کسی نے امام مالک بن حارث، حضرت امام مالک جو بہت بڑے امام گزرے ہیں مدینے کے، امام دار الحجرہ ان کو کہتے ہیں، بہرحال ان کے بہت ساری صفاتی نام بھی ہیں امام مالک کے۔ تو امام مالک کے پاس ایک بدعتی آیا اور اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔
تو مجھے یہ بتائیں امام صاحب، اللہ تعالیٰ کس سمت میں مستوی ہے؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کس سمت میں مستوی ہے؟ ایک ذہن کی اس کی بڑ نکالی اور اس نے کہا کہ چل ہٹ بدعتی. حضرت امام مالک نے ان کو کہا کہ جا بدعتی چل، جس بات میں سوچنے کا ہمیں اختیار نہیں ہے تو سوچ رہا ہے، تو بدعتی ہے، تو گمراہ ہے، نکل جائے یہاں سے میری مجلس سے. ہکال کے بڑھا دیے اس کو. تو ہم سوچ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کی صفات کیسی ہیں، اللہ تعالیٰ بعین کیسا ہے، بذات کیسا ہے، یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، بس اس پر ایمان لانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے. لوگ جیسے عقیدہ رکھتے ہیں ہندو لوگ اور یہ صوفی سنت لوگ اور یہ اس طرح کے جو ہے وحدت الوجود کے ماننے والے لوگ، یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہر جگہ اللہ ہے. جس طرح ہندوؤں نے کہا ہر کنکر میں شنکر ہے، اسی طرح یہ لوگ بھی جو ہے نا نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر جگہ جو ہے اس کی ذات کے اعتبار سے مانتے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط کیے ہوئے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے نا ساری کائنات کو محیط کیے ہوئے ہے. کائنات جو ہے کائنات ہے تو کائنات کو جو محیط کیا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. تو لہذا اس کا جو علم ہے اس پر ایمان لانا ہے، اس کی جو صفت ہے اس پر ایمان لانا ہے. بعین اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے عرش پر مستوی ہے. الرحمن علی العرش استویٰ، یہ جو ہے قرآن کی آیت ہے. اسی پر جس طرح بتایا گیا ہے اسی طرح ایمان لانا ہے. ہم اپنے طرف سے نہیں سوچ سکتے. یہ خاص بات ہے جو لوگوں کو حتی الامکان نہیں معلوم ہے، تو میں یہ باتیں بتا رہا ہوں تاکہ جو ہے لوگوں کو پتہ چلے کہ حاضر ہونے والے کی حیثیت جو ہوتی ہے نا وہ کمتر ہوتی ہے. مثال کے طور پہ میں بتاؤں کہ جج جو ہے کورٹ میں ہوتا ہے، حاضر مجرم ہوتا ہے. تو حاضر ہونے والا جو ہے کمتر ہوتا ہے، جس کے سامنے حاضر ہوا جاتا ہے وہ زیادہ تر ہوتا ہے. ہم حاضر ہوتے ہیں مسجد میں، ٹھیک ہے، ہم حاضر ہوتے ہیں کورٹ میں، مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حاضر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ناظر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذات کے اعتبار سے اللہ نے کہا عرش میں مستوی ہے اللہ تعالیٰ. تو اسی طرح ہے اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے ہر جگہ موجود ہے. ہر چیز کو، کالے پہاڑ پہ کالی چینٹی کے کالے پیروں کی آہٹ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے. اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے. ٹھیک ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لو. اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے. یہ جو بھی عقیدہ رکھتا ہے وہ گمراہ ہے، بدعتی ہے، مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے بس. آگے اللہ فرماتا ہے